میں پہلی بار جب UMD آیا تھا اس یونیورسٹی میں مجھے لانے والا جو میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا جو یہاں میتھس کام میں پڑھ رہا تھا، میں اس کی وجہ سے اس یونیورسٹی سے متعارف ہوا. کئی سال پرانی بات ہے، میرا خیال ہے کہ یہ تقریباً 10 11 سال پرانی بات ہے. اور میرے اس زمانے کے لیکچر جو تھے وہ وائرل بھی نہیں تھے، میں فیمس بھی نہیں تھا، ناموری بھی کوئی نہیں تھی، شاید کوئی دنیا میں نہیں دیکھی تھی. پڑھاتا تھا، پڑھانے کی زندگی کے آج کہہ لیجیے 24-25 سال گزر کے ہوں گے، لیکن اس زمانے میں میرا کانٹینٹ وائرل نہیں تھا. لیکچرز تھے، اپلوڈ بھی ہو چکے تھے، لیکن وائرل نہیں تھے. تو میرا وہ جو اسٹوڈنٹ تھا، میں یہ چاہوں گا کہ آج کے لیکچر کا جب اختتام ہو تو آپ اس کے لیے کلیپنگ کریں، میرے لیے کلیپنگ نہ کیجیے گا جب اختتام ہو. آپ چاہیں بھی ختم کر دوں. خوشی وہ ہے اچیومنٹ، وہ ہے ڈوپامین، وہ برین کے کیمیکلز ملیں گے جس سے اچیومنٹ کا احساس ہوگا کہ دنیا میں 2 سائیکل میکینک بھی اسٹرانگ ہوئے ہو، ان کے پاس کام کرنے کی دلیل بڑی ہو تو وہ کر کے دکھاتے ہیں، ہوا میں اڑ جاتے ہیں. اور 100 سال بعد اسٹارٹ ود وائے سائمن سنک کتاب اتنی موٹی لکھتا ہے جس کی 40 زبانوں میں ترجمہ ہوتا ہے اور 4 کروڑ کاپی بکتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی کام کے کرنے کی دلیل بڑی ہے آپ وہ کر کے دکھا دیتے ہیں. دلیل بڑی نہیں ہے، دلیل بڑی ہے تو K2 چھوٹا ہو جاتا ہے ست پارا کے سامنے. دلیل بڑی ہے تو شملہ پہاڑی بہت بڑی ہوتی ہے. ایسا پیشن جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جو آپ کو جگائے، ایسا پیشن جو کم از کم آپ کو صبح کے ٹائم اٹھا دے، ایک ایسا پیشن جو تھوڑا سا جگا لے رات کو. آپ نے نہیں 2 گھنٹے زیادہ کام کرنا ہے کیونکہ میرا پیشن ہے. ایک خواب دیکھیے اور اس خواب کو کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھیے. آپ کی زندگی میں انقلاب ہی آئے گا کہ آپ کا ہوپ کا گراف جو ہے وہ اوپر چلا جائے. میں نے ابھی تک جو باتیں کی ہیں میں ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں، ترتیب رہے. پہلی بات آج کی کیا کی ہے؟ اسٹارٹ وتھ وائی، دلیل. دوسری بات میں نے کیا کی ہے جی؟ اس ڈائریکشن. اور وہ کتنی امپورٹنٹ ہے آپ کو میں یہاں تک بتا رہا ہوں، وہ گھر کا کام ہے جہاں پر میاں بیوی دونوں کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. سب سے زیادہ بچے بگڑنے کا چانس پیرنٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں، کیس اسٹڈیز کے طور پہ پڑھتے ہیں، ان گھروں کے بچے کھجل ہو جاتے ہیں جن گھروں میں بڑوں کی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی. اور یہ آج کا سب سے بڑا کرائسس ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میں نے بے شمار سوسائڈ کے کیسز میں ماں باپ کو روتے دیکھا ہے. آپ کو بتاؤں وہ بیٹے اور بیٹی کے غم میں نہیں رو رہے ہوتے، وہ پچھتاوے میں رو رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارا رول تھا وہ ہم نے پلے نہیں کیا، اپنا حصہ شامل نہیں کیا تو آج یہ دن دیکھنا پڑا. کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی تکلیف جوان بیٹے کا یا بیٹی کا جنازہ ہے. واپس تیسری بات میں نے کون سی کی جی؟ ہوپ کا سورس کیا ہے؟ خواب. ہوپ کا سورس کیا ہے؟ ایک ہے خواب. دوسرا سورس لکھ لیجئے گا، دوسرا بڑا سورس ہے کمپنی. آپ کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں؟ ڈیفینیشن یاد رکھیے، صرف وہ ڈاکو نہیں ہے جو پیسے چوری کرتا ہے، وہ بھی ڈاکو ہے جو امید چوری کرتا ہے. آپ کی سوسائٹی میں ڈھیروں ڈھیر ایسے لوگ ہیں جو پسٹل پوائنٹ پہ امید نہیں چھینتے، صرف ان کے ساتھ بیٹھے تھوڑی دیر بعد آپ کا موڈ بھی آف ہو جائے گا کیونکہ ان کا جو موڈ آف ہے وہ ازل سے ہے. آپ کئی ایسے لوگ دیکھیں گے جو ہنستا کسی کو نہیں دیکھ سکتے، ان کو تکلیف ہونے لگ پڑتی مسکرا کیوں رہے. کچھ لوگ کسی کو خوش دیکھ کے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، آپٹمسٹ دیکھ کے خوش ہو جاتے، ناراض ہو جاتے ہیں. کسی کا گول اور خواب دیکھ کے ڈاؤٹ دے دیتے، ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل، تم نہیں کر سکتے. یہاں تو پاسبل ہی نہیں ہے. خدا کے لیے سیو یور انرجی. میں ہمیشہ اپنے ساتھ اس طرح کے ٹاپکس پہ کوئی کتابیں ابھی تک ایک کتاب ریکمینڈ کی ہے میں نے. دی بک نیم از اسٹارٹنگ وتھ written by سائمن سنک. دس سیکنڈ بک از، دوسری لکھ لیجیے گا. یہ جو چوتھا ٹاپک میں بتا رہا ہوں، کمپنی. ہاؤ فلڈ از یور باسکٹ. کتاب کا نام کیا ہے؟ ڈونلڈ کلفٹن کی کتاب ہے. وہ کہتا ہے دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں. کچھ طرح کے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ بیٹھیں اٹھیں گے تو آپ کی انرجی کی، ہوپ کی، امید کی باسکٹ فل ہو چکی ہوگی. اور کچھ لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے اور آپ جب جانے لگیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا پیسے پورے ہیں، بینک اکاؤنٹ میں سب کچھ ہے، گاڑی وہی کھڑی ہے، فائنینشیل ورتھ ساری وہی ہے، امید ختم ہو چکی ہے. پتہ لگا ڈاکو پڑ گیا تھا اور وہ ڈاکو نے کیا کیا ہے؟ آپ کی امید چھین لی. پریکٹیکل لائف میں آپ کو بتا دوں، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں کامیابی عطا فرمائے. میری دعا ہے میرا بیٹا اور میری بیٹی کو یاد رکھیے گا، عروج کی طرف، ترقی کی طرف جب بھی جاؤ گے سب سے بڑا چیلنج یہ آئے گا، یو فیس لاٹ آف ٹاکسک پیپل.
اور یہ دندناتے پھر رہے ہیں اس ملک میں, معاشرے میں. ایک دن رو کے کہا شاہ صاحب اتنے موٹیویشنل اسپیکرز آپ نے بنا دیے ہیں. میں نے کہا جی اوکے نام بولے. آپ کو بتاؤں 4 ناموں سے زیادہ نام نہیں پتا تھے. میں نے کہا جی آپ مجھے ذرا بتائیں اینکرز, ان کو اینکر کے 50 نام پتا تھے, پوڈ کاسٹ کرنے والوں کے 50 نام پتا تھے. میں نے کہا اس کا مطلب ہے جو آپ مجھے الزام دے رہے ہیں امید دینے والوں کے صرف 4 نام آپ کو پتا ہے. آپ کی سوسائٹی میں نا امیدی دینے والے ہزاروں کریکٹر ہیں. ایون شام 7 سے رات 11 تک کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر دیکھتا ہے, ادھر ہی بیٹھا ہوگا کہیں. وہ شبیر ایک کریکٹر ہے. شبیر وہ کریکٹر ہے, یہ نام کا شبیر نہیں ہے, یہ وہ کریکٹر ہے جو ڈھونڈ رہا ہے کہ بری خبر کہاں پر ہے, جو یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا بم دھماکہ صرف 4 بندے مرے ہیں, پچھلی دفعہ 70 مرے تھے, جس کی تسلی نہیں ہو رہی, جو ساری نیگیٹو خبریں پڑھ رہا ہے, جو ہر بری چیز جاننا چاہتا ہے, جس کو اگر کوئی اچھا بتایا جائے وہ کہتا ہے نہیں چھوڑیں آپ, اچھا نہیں ہوتا, برا ہی ہوتا ہے. معافی کے ساتھ آپ کی سوسائٹی کا نیگیٹو کریکٹر, نیگیٹو بولنے والا, امید چھیننے والا بڑھ گیا. ذرا کتاب پڑھیے آپ ہاؤ فلڈ یور باسکٹ, ڈونلڈ کلفٹن, اور اپنی زندگی میں ہوپ پیدا کرنے کے لیے خواب کے بعد سب سے بڑا سورس کیا ہے؟ کمپنی. اپنے سے زیادہ مثبت لوگوں میں, اپنے سے زیادہ خیر والے لوگوں میں, اپنے سے زیادہ ویژن والے لوگوں میں, اپنے سے زیادہ ایکسپوجر والے لوگوں میں اٹھے بیٹھے, آپ کا انرجی لیول کیا ہو جائے گا؟ انکریز. اینڈ دی تھرڈ سورس, یہاں کلوز کر دوں گا لیکچر کو, 2-3 سوال لے لوں گا پھر آپ. یاد رکھیے ہوپ کا سب سے بڑا سورس ایک مومن کے لیے ایمان ہے, اللہ پہ بھروسہ ہے, اللہ پہ توکل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمان اور رحیم آ گیا نا جی. دونوں کے ماخذ میں, اگر میں آپ میں سے کوئی عربی جانتا ہے تو میری بات کو سیکنڈ کرے گا, دونوں کا جو مدر سورس ہے رحمان اور رحیم کا, وہ رے ہے میم ہے. اور رے ہے میم رحم کو کہتے ہیں. رحم وہ جگہ ہے جہاں پر بچہ پلتا ہے 9 ماہ, رحم مادر, ماخذ سورس سے مطلب نکل آیا. غور کیجئے اس جگہ کی صفت کیا ہے. اس جگہ کی سب سے بڑی صفت یہ ہے وہاں پر آپ نہیں بھی مانگتے آپ کو ملتا ہے. اس جگہ کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہاں پر بھی کوئی پال رہا ہوتا ہے. اس جگہ کی صفت یہ ہے کہ زبان نہیں ملی ہوتی اور پھر بھی کسی کو سنائی دیتا ہے اس کو کیا چاہیے. اس جگہ کی صفت یہ ہے کہ یو آر دی موسٹ پروٹیکٹڈ. آپ بوڑھے بھی ہو جائیں گے نا, خدا کی قسم تکلیف آئے گی تو آپ کے منہ سے نکلے گا ہائے امی, کیونکہ وہ ماں کی گود اور ماں کی وہ جو رحم مادر تھا اس کے ساتھ آپ کی 9 ماہ کی یاد ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے, یہ ہے لفظی معنی. آپ ماخذ پہ جائیں تو آپ کو پتہ لگے گا, آپ ریکال کر رہے ہیں یا باری تعالیٰ اگر تو مجھے وہاں پال سکتا تھا تو آج بھی پالے گا اور کل بھی پالے گا انشاءاللہ. یہ یقین, اس پہ سادی شرازی فرماتے ہیں اللہ سے مانگنے لگے ہو, کبھی اپنی اوقات دیکھ کے نہ مانگنا, اس کی شان دیکھ کے مانگنا. وہ شان والا رب ہے. جب آپ کو پورا یقین ہوتا ہے کہ وہ رب وہاں پالتا رہا اور زندگی میں آج کے دن تک پالتے پالتے لے ہے, بلیو یو می, اپنی ڈیٹ آف برتھ پہ اپنے جس دن پیدا ہوئے اس دن کا ڈیٹا دنیا کا نکال کر دیکھنا, تقریباً 20% مر چکے ہیں جو آپ کی ڈیٹ پہ اور میری ڈیٹ پہ پیدا ہوئے تھے. آپ زندہ ہو. اس 3 سالوں میں کووڈ سے کتنے لوگ جا چکے ہیں, آپ زندہ ہو. اس دنیا میں کتنے آپ جیسے میرے جیسے ہیں جن کو یونیورسٹی ملی نہیں ہے, قابل ہیں, ان کو یونیورسٹی تک پہنچنے کا موقع ہی نہیں ملا. اس دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ فیسلٹیز نہیں ہیں, یہ ٹیچرز نہیں ہیں, یہ سسٹم نہیں ہے, یہ اینڈرائڈ فون نہیں ہے, یہ کپڑے نہیں ہیں. یقین کیجئے. اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم پیدا ہوئے تھے تو پیدا ہوتے ہی آ کے دائی نے کہا تھا UMT پیدا ہوا. ایسا نہیں ہوا تھا, یہ سب کچھ نہیں تھا. جس رب نے آج کے دن تک پالا ہے, پورا ایمان رکھیے اس نے آگے بھی پالنا اور اسباب پیدا کرنا. پرابلم یہ ہے, یہاں پریچنگ اس بات کی نہیں ہوئی, ہم نے رزق کو محدود کر دیا روٹی اور پیسوں تک. سر زندگی میں آپ کی کوئی عزت کرنے والا یہ بھی رزق ہے, شناخت ہے یہ بھی رزق ہے, آپ کو علم ایک اچھی کتاب ملتی ہے یہ بھی رزق ہے, وسائل کا ہونا رزق ہے, ماں باپ کا ہونا رزق ہے, بہن بھائیوں کا, اولاد کا ہونا, صحت کا ہونا رزق ہے. ہم نے محدود کر دیا کہ جی جیب میں پیسے نہیں ہے. اور ایک میرا کوچ تھا, اسٹریچنگ مجھے کرواتا تھا, فزیکل کوچ, تو وہ کہنے لگا کہ سر ایک دن میرا ٹیچر تھا بلکہ مجھے سر ہی کہتا سر میں نا ایک بلینئر کو میں ایکسرسائز کروانے گیا تو وہ بڑا فزیکلی اچھا نہیں تھا, صرف میں نے اس کے مسلس پہ نہیں کام زیادہ کرنا تھا, بلڈ سرکولیشن کے لیے میں نے کچھ ایکسرسائز کروانی تھی. تو کہتا اس نے مجھے بتایا کہ سر میں پچھلے 10 سال سے
چاول نہیں کھا سکتا، رائس. اس نے کہا کیوں؟ کہتا ہے مجھے الرجی ہے، وہ ڈسکوری 10 سال پہلے ہوئی، اور وہ ایسی الرجی ہے کہ اگر میں کھاؤں تو میں پھر کئی دن تک آن بیڈ رہتا ہوں. وہ کہتا ہے جی میں باہر نکلا اور میں نے سوچا کہ یہ بلینز آف روپیز کی ساری امپائر صفر ہے، اس کے پاس تو صحت ہی نہیں ہے. اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں، آپ کنٹین سے جا کے کیا کچھ پکاتے ہیں. ایک لمحے کے لیے سوچیے، آپ ایک لمحے کے لیے سوچیے کہ آپ کتنی بڑی نعمت آپ کے پاس صحت کی شکل میں، تندرستی کی شکل میں، آنکھوں کی شکل میں، یہ دوست احباب کی شکل میں، ریسورسز کی شکل میں، فنڈ ہو سکتا ہے فی آپ کی گھر والے دے